نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی محترم و مکرم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے انتہائی قابل قدر اور ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم حضرت ممتاز صدیقی صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ میں انشاءاللہ بہت ہی مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ حضرات انتہائی توجہ کے ساتھ باتوں کو سماعت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے جو سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ مخلوق انسان تھے، ان میں سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اس کے اوپر کوئی ہماری محنت، کوئی ہماری دعا، کوئی ہماری مشقت، کچھ بھی ہمارا خرچ نہیں ہوا ہے، اللہ نے خاص فضل فرمایا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اعلیٰ مخلوقات کے علاوہ اور کوئی بھی چیز بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے، یا اللہ کچھ بھی نہ بناتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل اور بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی جو کامیاب زندگی ہے اس کا دار و مدار دین اسلام کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص دین وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی قیامت کے دن دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ عیسائیت اور یہودیت اپنے دور کے سچے دین تھے، لیکن جس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پچھلے سارے کے سارے دین منسوخ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دین پچھلے سارے دینوں کے اوپر غالب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہوا ہمارے اوپر کہ اللہ نے ماں کی گود میں ہمیں مفت کے اندر یہ دین اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی شکرانے کے نوافل اس نیت سے پڑھنے چاہیے کہ یا اللہ تیرا بہت بڑا فضل اور احسان ہوا کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت سے وابستہ فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 گروہ بنے، 72 فرقے بنے، اور میری امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 بنیں گے، اور آگے فرمایا کلہم فی النار، یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، مگر ان 73 میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس امت کے اندر 73 گروہ بنیں گے، 73 جماعتیں بنیں گی اور یہ ساری جہنم میں جائیں گی سوائے ایک جماعت کے، تو وہ ایک جماعت کون سی ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی تاکہ ہم اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں؟ یہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھا۔ یہ ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر جو ایک جماعت جنت کے اندر جانے والی ہوگی، یہ وہ جماعت ہوگی ما انا علیہ و صحابی، جو میرے طریقوں پر چلتی رہے گی اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں پر چلتی رہے گی۔ گویا کہ اس حدیث پاک میں بڑی واضح بات آپ سے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ ایک تو بات اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میری امت کے اندر گروہ بنیں گے۔ آج کل بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ یہ فرقے بنے ہوئے ہیں، جماعتیں بنی ہیں، گروہ بنے ہیں، یہ مولویوں نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں۔ بھائی سچے پیغمبر کی پیشین گوئی تو سچی ہوتی ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں ساری سچی پیشین گوئیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آج سے 14 سال پہلے ہمارے نبی نے فرما دیا کہ یہ جماعتیں، یہ گروہ بنیں گے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 5ویں صدی کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرآن کی تفسیر بھی ہے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ایک حضرت کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کا اردو میں بھی ترجمہ چھپا ہوا ہے، مختلف مکاتب فکر نے ترجمہ چھاپا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہ جو اس وقت صحیح لوگ ہیں اور جنتی گروہ ہے وہ کون سا ہے، اور یہی 73 فرقوں والی جو حدیث ہے اس کی تشریح کی ہے، اور اس میں حضرت نے ان 73 گروہوں کا مکمل نام لیا ہے ہر ایک کا، اور فرمایا ہے کہ ان میں سے جو جنت میں جانے والا گروہ ہے یہ وہ گروہ ہے جو اہل سنت والجماعت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے اور صحابہ کرام کے طریقوں پر چلتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 5ویں صدی سے پہلے ہی یہ گروہ وجود میں سارے کے سارے آ چکے تھے۔ البتہ ہر دور کے اندر اس کی شکلیں اور اس کے نام جو ہے وہ نئے آتے رہیں گے اور آ رہے ہیں۔ تو ایک تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ یہ گروہ بنیں گے، لہٰذا اس گروہ کے بننے میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تب پریشانی ہو کہ جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل نہ بتایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بیماری بھی بتا دی کہ یہ بیماری لگے گی، اور اس بیماری کا علاج بھی بتا دیا کہ یہ حل ہے، یہ علاج ہے اس کا۔ اب ہم بیماری کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کا جو حل یا علاج ہے اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ گروہ ہوں گے، لیکن ان کے اندر ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنتی یا جہنمی ہونا وہ ہم فیصلہ نہیں کر رہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے، ہم تو نہیں کچھ کہہ رہے۔ اور جو جنتی گروہ ہوگا اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کون سا جنتی گروہ ہے، اور صحابہ پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی گروہ کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ و صحابی، یہ وہ گروہ ہوگا جو میرے طریقوں پر چلتا رہے گا اور میرے صحابہ کرام کے طریقوں پر چلتا رہے گا، یہ جنتی گروہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنا تعارف اور اپنا نام ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ تعارف ہے، ہمارا یہ نام ہے اہل سنت والجماعت، اور یہ اہل سنت والجماعت یہ ہمارا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو کالے اور سیاہ ہوں گے، اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
جن لوگوں کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے ہم اہل البدعت والضلالہ، وہ بدعتی اور گمراہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے، اور یہ بات تفسیر ابن کثیر کے اندر، تفسیر ابن عباس کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر طبری میں صحیح سند کے ساتھ بڑی مستند تفاسیر کے اندر یہ بات اس آیت کے تحت موجود ہے۔ تو ہمیں اپنا تعارف اور اپنا نام یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔ 3 لفظ ہیں ہمارے نام کے اندر، وقت کم ہے، میں بس 2 منٹ ان کی تشریح کروں گا۔ ہمارے نام میں پہلا لفظ ہے اہل سنت۔ اہل سنت سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ اہل سنت سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ ہم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے۔ ہمارا نام اہل حدیث نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر میری حدیث لازم ہے، فرمایا نہیں، تمہارے اوپر علیکم بسنتی، میری سنت لازم ہے۔ تو ہمارے نام میں پہلا لفظ اہل سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس آدمی نے میری امت میں فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، ایک روایت میں آپ نے فرمایا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، ان میں سے فرمایا ایک وہ آدمی ہے وَتَارِكُ لِسُنَّتِي، جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ان تمام روایات کے اندر سنت کے لفظ موجود ہیں، اس لیے ہمارے نام کے اندر پہلا لفظ ہے اہل سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے۔ تو ہمارے نام میں پہلا لفظ کیا ہے؟ اہل سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہو پوری زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عمل کو اپنایا ہو، وہ عمل سنت ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہمارے نام کے اندر لفظ ہے والجماعت۔ والجماعت سے مراد ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو ماننے والے۔ پہلا ہمارے نام میں لفظ ہے اہل سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ دوسرا ہمارے نام میں لفظ ہے والجماعت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو ماننے والے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیات ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ فرمایا ہے، اور جن کے ایمان کے سرٹیفکیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مہمان تھے۔ پہلے آپ نے گھروں سے پتہ کروایا کہ کچھ کھانے کے لیے ہو، تو ہر گھر سے یہ پیغام آیا کہ گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر اعلان کیا کہ یہ مہمان ہیں، دور سے تشریف لائے ہیں، جو آدمی ان مہمانوں کو، اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اس کی مہمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت نصیب کریں گے۔ ایک صحابی رسول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مہمان میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔
وہ صحابی نے مہمان اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر چلے گئے اور گھر والی کو جا کر بتایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، آپ نے اعلان فرمایا مسجد میں ان کو ساتھ لے آیا ہوں، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو گھر والی نے کہا کہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، تیرے لیے بھی کچھ نہیں اور میرے لیے بھی کچھ نہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتے ہیں اور وہ جو تھوڑا سا کھانا ہے وہ اس مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ اور چونکہ عرب کے اندر یہ عادت ہے کہ مہمان میزبان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اس طرح مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا، تو فرمایا کہ جس وقت کھانا آپ مہمان کے سامنے رکھیں گی تو دیے کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، تو میں ویسے ہی مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان یہ سمجھے گا کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، جبکہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مہمان سارا کھانا کھا لے گا۔ تو وہ بھی صحابیہ رسول تھیں، انہوں نے ایسے ہی کیا کہ کھانا مہمان کے سامنے رکھا اور دیے کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا، اور صحابی ساتھ بیٹھ گئے اور یہ ویسے ہی منہ ہلاتے رہے، اور اس مہمان نے جو 2-4 لقمے تھے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد صبح کو یہ صحابی اس مہمان کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تمہارے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی ہیں کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اے پیغمبر تیرے صحابہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں، اس لیے ہمارے نام میں دوسرا لفظ ہے والجماعت، کہ صحابہ کرام کے عقائد اور اعمال کو ماننے والے۔ اور تیسرا ہمارے نام میں لفظ حنفی، اس سے مراد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے۔ تو کن مسائل کے اندر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون شخصیت ہے؟ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ صحیح ایمان کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔